میرا نام پاسٹر صابر جان ہے اور میرا تعلق لیونگ برانچ چرچ ہنٹر پورہ سیالکوٹ سے۔ میں شکر گزار ہوں ریجوائس ٹی وی کا، پاسٹر ساجد صاحب کا، جنہوں نے آج موقع دیا کہ آج کلام کے ذریعہ سے، کلام کے وسیلہ سے میں آپ سے بات کر سکوں، اور یہ کلام ہم سب کے لیے اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ہم آج اپنی ہدایت کے لیے کھجوروں کے اتوار کی مناسبت سے ہم حوالہ تلاوت کریں گے، اور میرے ساتھ نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 21واں باب اور پہلی 5 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بدی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے اور وہ فی الفور انہیں بیچ دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیہون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادوں کے بچے پر۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے، جو مضمون ہے، وہ ہے کھجوروں کا اتوار، پام سنڈے۔ اور میرے عزیزو، پام سنڈے یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ پام سنڈے بڑا ایک خاص دن ہے، یہ نبوتی دن ہے اور نبوتوں کی تکمیل کا دن ہے۔ پام سنڈے کا دن ایسے بادشاہ کو ویلکم کرنے اور نعرے لگانے اور ستائش کا دن ہے جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ پام سنڈے ایسا دن ہے جس میں بادشاہ اپنے لوگوں کے درمیان تخت نشین ہیں۔ پام سنڈے در حقیقت یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر قبول کرنا اور اس کی حاکمیت میں زندگی بسر کرنے کا اظہار ہے۔ پام سنڈے کے دن یسوع مسیح برہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہو کر مسیح قربان ہونے کے لیے آیا، مگر لوگوں نے اسے بادشاہ کے طور پر قبول کیا۔ پام سنڈے کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے ہوا، جب مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو شاہانہ استقبال کیا گیا۔ پام سنڈے کے دن کھجوروں اور درختوں کی ڈالیوں اور کپڑے بچھا کر یروشلم میں جس ہستی کا شاہانہ استقبال کیا گیا، وہ اسے کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ نہ خدا کا حصہ، نہ اس کا دوسرا قانون، نہ اس کا تیسرا قانون، بلکہ اسے نجات دہندہ یہوہ خدا سمجھ کر ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ پام سنڈے کا دن ہمیں حلیمی اور صلح کا پیغام دیتا ہے، اور اس دن ہوشانہ یعنی نجات کی ایک پکار کہ خداوند مجھے نجات دے، یعنی یسوع مسیح کا موعود مسیح قبول کرنا، نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ پام سنڈے کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل میں یسوع مسیح کون ہے۔ ہی از دا کنگ آف کنگز، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پام سنڈے کا دن اہم ہے کیونکہ پام سنڈے کا دن بار بار رپیٹ ہوگا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم چاروں اناجیل میں دیکھیں تو چاروں اناجیل میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ متی 21 باب پہلی 11 آیات میں ہے، لوکا 38واں باب 40 آیت میں ہے، یوحنا 12واں باب 12ویں آیت میں ہے، مرکس 11 1 سے 11 ہے، اور زکریہ 9 سے 9 ہے۔ ہم زکریہ 9 سے 9 نکالیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کیسے بادشاہ کا استقبال ہے۔ یہ وقت سبت کے ہفتے کا پہلا روز تھا، اور یہ جگہ بیت فگے، جیسے اپنے ابھی تلاوت میں پڑھا۔ اور چاروں اناجیل کے مطالعہ سے جو حقائق ہمیں ملتے ہیں، جو سامنے آتے ہیں، اس میں مختلف رویے ہیں۔ کچھ لوگوں کے رویے ہیں، مالک کا رویہ ہے، شاگردوں کا رویہ ہے، بھیڑ کا رویہ ہے، فریسیوں کا رویہ ہے۔ تو ہم ان رویوں پر تھوڑا عرصہ کے لیے غور کریں گے
کہ کس طرح مختلف رویوں نے اس زمانہ میں ہمارے سامنے ان ساری باتوں کو رکھا۔ تو سب سے پہلے ہم مالک کا رویہ دیکھیں گے کہ مسیح نے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں پر ایک گدھی بندھی ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا، بچہ ہوگا، گدھا ہوگا، اسے کھولنا۔ اور وہ گئے اور کھولنے کے لیے گئے اور کہا کہ اگر مالک کو پوچھا تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے، خداوند کو اس کی ضرورت ہے، یسوع کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس مالک نے کوئی ہیل حجت نہیں کی، بلکہ اسی وقت فی الفور انہیں کھول کر وہ گدھے کا بچہ، وہ گدھی ان کے سپرد کر۔ تو وہ رویہ ہے خدا کو دینے کا، کہ ہم جب خداوند ہمیں پکارتا ہے، جب خداوند ہمیں بلاہٹ دیتا ہے، جب خداوند ہمیں نام لے کر یا خادموں کے ذریعہ سے یا خواب یا رویا میں ہمیں بلاتا ہے تو ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ یا خدا جب ہمیں اپنے کام کی وسعت کے لیے کچھ دینے کے لیے کہتا ہے تو ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پر اس مالک کا رویہ انتہائی شاندار تھا کہ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ یسوع کو اس کی ضرورت ہے تو اس نے فوراً ان کو دے دیا۔ آج بھی ہم اور ہماری کلیسیاؤں اور ہمارے لوگوں اور ہماری مسیحی قوم کو چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ بھلے آپ کے بیٹے کا معاملہ ہو، وہ بھلے آپ کی خدمت کا معاملہ ہو، وہ بھلے آپ کے ٹیلنٹ کا معاملہ ہو، وہ بھلے آپ کی زندگی کا معاملہ ہو، وہ بھلے آپ کے کسی ایسی چیز کا معاملہ ہو جو آپ کو بڑی عزیز ہے، تو ہمیں فوراً اسے دینی ہے، کیونکہ وہی مالکوں کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہمیں انکار نہیں کرنا۔ آج بہت سارے پرستار ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کو فوراً نہیں دیتے، اور کسی کروسیڈز میں، کسی عبادت میں اگر ان کی ضرورت پڑے تو وہ بہت ساری ہیل حجت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس مالک کا رویہ کیا ہے؟ اس نے فوراً دے دیا۔ آج ہم اگر مسیحی کام کے لیے کچھ خادمین اگر کلیسیا کو کوئی کال دیتے ہیں تو کلیسیا کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس کال پر فوراً لبیک کہتے ہیں؟ کیا وہ اس پر آمین کہتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں تو ہم اس پہلے رویے پر جو ہماری زندگیوں میں ہیں کہ مالک کو خداوند نے کہا اور اس نے دے دیا، ہمارا رویہ دینے کا ہو۔ وہاں پر ایک اور رویہ بھی تھا اور وہ تھا شاگردوں کا رویہ۔ شاگردوں کا رویہ فرما برداری کا تھا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ لے آؤ، تو کیا انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی ابھی ٹھہر جائیں، بعد میں جائیں گے، تھوڑی دیر میں جائیں گے، وقت نہیں ہے، یہ ہے؟ کیا کوئی ایسی بات کہی؟ نہیں، بلکہ وہاں لکھا ہے کہ وہ فوراً تابعداری کے ساتھ چلے گئے اور وہ گدھی کے بچے کو لے کر آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب وہ بھیڑ تھی تو بھیڑ کے دوران انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر اس گدھی کے بچے پر رکھے تاکہ یسوع مسیح کو آرام ملے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ نے، شاگردوں نے اپنے کپڑے اتار کر گدھی کے راستے میں بچھا دیے تاکہ اس بادشاہ کا استقبال کیا جائے۔ تو یہ رویہ ایک فرما برداری کا ہے، اوبیڈینٹ ہونا۔ آج کے دور میں ہم فرما بردار نہیں، آج کے دور میں ہم خداوند کی بات پر آمین نہیں کہتے۔ آج کے دور میں ہم یہاں تک ہماری کلیسیا اور ہماری فیملیز اور ہمارے خاندان بگاڑ کا شکار ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے فرما بردار نہیں، اور وہ والدین کی بات پر کان نہیں رکھتے، اور والدین کی بات کو وہ آمین نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو کچھ پتہ نہیں ہے اور جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس فرما برداری کے رویے میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے کلیسیائی نوجوانوں کو شاگرد بنانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم انہیں اچھا مسیحی بنا لیں، ہم انہیں اچھا ڈاکٹر بنا لیں، ہم انہیں اچھی اس دنیا میں اچھا مقام دلا دیں، اچھی ایجوکیشن دے دیں، لیکن اگر وہ فرما بردار ہی نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ڈسائپل بنانا ہے، شاگرد بنا ہے۔ یسوع مسیح نے بھی جاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے اور انہیں انجیل کی منادی سناؤ اور انہیں شاگرد بناؤ۔ ہمیں آج شاگرد بنانے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کا فائدہ بھلا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جتنوں نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا انہوں نے اسے پہن لیا۔
یسوع مسیح نے ایک جگہ کہا تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ وہ استاد ہے اور اس کے شاگردوں نے اس کے رویے کو جانا۔ اور یوحنا 18:31 میں وہ کہتا ہے اگر تم مجھ میں قائم اور میرا کلام تم میں قائم رہے تو تم تب ہی میرے اچھے شاگرد ہوگے۔ اگر ہم آپس میں محبت رکھیں گے تو لوگ جانیں گے کہ ہم اس کے اچھے شاگرد ہیں۔ ہمیں اپنی صلیب اٹھانی ہے، ہم نے اپنی وفاداریوں کو پورا کرنا ہے، ہم نے اوبیڈینٹ رہنا ہے، ہم نے تابعداری دکھانی ہے۔ اور شاگردوں کا یہ رویہ زبردست رویہ تھا کہ وہ اپنے استاد کے تابعدار تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جگہ یسوع مسیح نے لوکا 10:19 آیت میں کہا انہیں اختیار دیا کیونکہ وہ اچھے شاگرد تھے۔ اختیار کیا دیا تھا؟ کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب۔ اگر آپ اچھے شاگرد ہیں، اگر آپ کے رویے میں فرما برداری ہے تو آپ یقیناً زبردست آپ شاگرد بنیں گے اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کے لائق بنیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پطرس یسوع مسیح کا اچھا شاگرد تھا، اور جب وہ جاتا تھا راستوں میں اس کے سایہ میں لوگ اپنے مریضوں کو لٹا دیتے تھے اور وہ سایہ سے ہی شفا پا جاتے۔ کیا کہا ایک دفعہ جب وہ 2 شاگرد جا رہے تھے اور ایک بھیک مانگنے والے نے کہا تو پطرس نے کیا کہا کہ سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے لیکن جو کچھ میرے پاس ہے یسوع مسیح کے نام سے لے لے۔ تو آج اچھے شاگرد بنیں گے تو ہم اچھے جو ہے مسیحی بنیں گے۔ اگر اچھے شاگرد ہیں تو اچھے اپنے والدین کے فرما بردار، ہم معاشرے میں اچھے انسان بنیں گے۔ لیکن اگر ہم اچھے شاگرد ہی نہیں ہیں، ہم ڈسائپل ہی نہیں ہیں، تو یقیناً ہم سیکھ نہیں سکتے اور ہماری زندگیوں میں کوئی اچھی اور خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو دوسرا رویہ شاگردوں کا تھا، اور تیسرا رویہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا رویہ تھا۔ عوام کا رویہ کیا تھا کہ شاگردوں کی ساری جماعت اس جلوس میں شامل تھی۔ بہت سارے لوگ وہاں ہم جانتے ہیں کہ عید منانے آئے تھے، عید فصح تھی، اور عید کے دنوں میں تقریباً مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب وہاں لوگ تھے، اور وہ لوگ درختوں سے ڈالیاں توڑ توڑ کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ یعنی ان کا رویہ زبردست تھا، اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر انتہائی خوشی تھی۔ وہ خوش تھے کہ ایک بادشاہ آنے والا، وہ خوش تھے کہ بادشاہ نجات لے کر آئے، وہ خوش تھے کہ ان کے عمل میں اس کی عزت کا اظہار تھا، وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اس عمل سے وہ مسیح کی قدر کر رہے تھے اور اس کا اظہار کر رہے تھے، اور اس عمل سے وہ اسے بادشاہ تسلیم کر رہے تھے۔ یہ دستور تھا۔ اگر ہم دوسرے سلاطین میں پڑھیں تو یہ دستور تھا کہ بادشاہ کو کس طرح قبول کیا جاتا ہے۔ تو عوام کا رویہ زبردست، ویلکم کرنے والا، سچائی اس کے ہاتھ میں۔ کیا کہتا ہے زکریا کے ہاتھ میں؟ اے بنت صہیون تو نہایت شادمان، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور سچائی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جواں گدھے پر سوار۔ اچھا، وہاں ایک اور بات بھی تھی۔ کچھ لوگ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر آیا تو وہ بڑے خوش تھے، نعرے لگا رہے تھے، ہوشانہ کا نعرے۔ تو وہاں پر کچھ وقت کے لیے ایسے لوگ بھی تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں سیاسی اور بدنی طور پر ترقی دینے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں رومیوں کی کیسے آزاد کرنے کے لیے ہے۔ لیکن جیسے وہ ہیکل میں گیا تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی ربی لگتا ہے، یہ تو ہمیں نجات دینے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ صادق ہے، اور کلام کیا کہتا ہے کہ سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اس رویے سے اندازہ ہوتا ہے اگر وہ صادق اسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں دوسرے تموتی دوسرے باب میں تو وہاں لکھا ہے خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ پطرس کے ہاتھ میں لکھا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے اور کوئی بھی ہلاکت کی طرف نہ آ جائے۔ تو تیسرا رویہ عوام کا رویہ تھا جو یسوع مسیح کو اس کے حضور اس بھیڑ میں نعرے لگا رہے تھے۔ نعرے کیا تھے؟ وہ بلند آواز سے پکارتے تھے خداوند کی حمد ہو، ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، ابن داؤد کو ہوشانہ مبارک، اور خداوند کے نام سے آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔
یہ نعرے کیا ہلاسہ دیتے ہیں؟ یہ نعرے نجات کے لیے ایک پکار تھی، یہ نعرے ایک ایسی آواز تھی کہ ہمیں کوئی چھڑانے والا بادشاہ آ رہا ہے۔ وہ مسیح مولود کے سامنے پکار کی گئی، وہ مسیح مولود کو اپنا بادشاہ مانتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہ کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ غلامی سہ کر ایک ایسے شخص کا استقبال کر رہے تھے جو سمجھتے تھے کہ انہیں سچائی سے وہ آزاد کرے گا، اس کے ہاتھ میں نجات ہے، وہ انہیں چھٹکارا دے گا، وہ رومیوں کی قید سے۔ اور یسوع مسیح وہاں اس لیے آیا کہ ہم سب جو گناہ کی حالت میں، جو گناہ کی غلامی میں ہیں، وہ اسے آزاد کرنے کے لیے آیا، اور یقیناً اس نے ہمیں آزاد بھی کیا۔ وہاں چوتھا رویہ بھی تھا جو مخالفین تھے، اور مخالفین اور حادثوں کا رویہ کیا تھا؟ فریسیوں کا رویہ۔ وہ کہتے تھے استاد نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ کے یہ چپ ہو جائیں، تو یسوع مسیح نے وہاں پر انہیں کیا جواب دیا؟ لوکا کی انجیل 19واں باب 40 آیت میں مسیح کا جواب تھا، اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ حقیقت ضرور ظاہر ہو کر رہے گی، صداقت عیاں ہوگی۔ انسان طاقت الہی اور حقائق کو ظاہر ہونے سے روک نہیں سکتی۔ آج بھی مسیح کی بابت سچائی کو روکنے اور پھیلنے سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس سارے میسج کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ مالک نے اپنے جانور کو دیا اور اس نے دے دیا کیونکہ خداوند کو اس کی ضرورت تھی۔ آج آپ کی ضرورت ہے، آپ کے نوجوان بچوں کی ضرورت ہے، آپ کے ہدیہ جات کی ضرورت ہے، آپ کے دینے کی ضرورت، تاکہ اس کی بادشاہی میں وسعت ہے۔ دوسرا کہ شاگردوں کی فرما برداری اور اس کی خدمت کو دیکھیں، پھر عوام کی خوشی اور قدر کو دیکھیں، پھر عوام کے نجات کے نعروں کو دیکھیں، پھر ان فریسیوں کے ارادوں کو دیکھیں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پام سنڈے میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں یقیناً اپنے آپ کو خداوند کو دینا ہے، ہمیں یقیناً اپنے آپ کو انڈھیل دینا ہے۔ وہ جب بھی آواز دیں، کسی خادم کے ذریعہ سے، کسی اور خواب اور رویا کے ذریعہ سے، یا اپنے کلام کے ذریعہ سے، ہمیں ہر وقت آمین کرنا ہے، تاکہ ہم زندگی پائیں، تاکہ ہم ترقی پائیں، تاکہ ہم جوانی پائیں، تاکہ ہم صحت پائیں اور کثرت کی پائیں۔ آج اس پام سنڈے میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ میرے عزیزو، یہ ایک ویلکم ہے۔ آئیے، آپ ویلکم کیجئے اپنی زندگیوں میں بادشاہ کو۔ وہ بادشاہ کا بادشاہ اس زمین پر موجود ہے، وہ لشکروں کا خدا۔ وہ کہتا ہے جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ وہ ہمارے درمیان ہے، اسے لے لیجئے تاکہ زندگی میں خوشحالی آئے، زندگی میں خوشی آئے، آپ ترقی کریں، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ آئیے ہم خدا اس خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے، اور ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں۔ اے بیروبار کے خالق اور مالک، اے قدوس اور رحیم اور جلالی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ تو جلالی ہے، قدوس ہے، رحیم ہے، قادر مطلق ہے۔ تو کمال راستی اور کمال رحم کا سرچشمہ ہے۔ اے خداوند، آج تو ہماری زندگیوں میں آ، تاکہ خداوند ہم بہتر ہوتے جائیں، ہم بدلتے جائیں، ہم روحانی اعتبار سے تبدیل ہوتے جائیں، اور ہماری زندگیوں میں تیرا نور، تیرا کلام سرایت کرے، تیرا کلام ہمارے قدموں کا چراغ بن جائے، تیرا کلام ہمارے ناف کی صحت بن جائے۔ اے خدا، اس زمین پر جہاں نفسا نفسی ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، کرائسس ہیں، اے ابلیس دن دناتا پھرتا ہے، خداوند تیرے کلام کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے تو ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ پریز گاڈ۔ اگر میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، یقیناً آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلام جس ذریعہ سے آپ تک پہنچا ہے وہ ہے ریجوائس ٹی وی۔ تو ریجوائس ٹی وی کو آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، تاکہ اور بہت سارے لوگ ان خوبصورت میسج کو سن سکیں اور زندگیوں میں ترقی آئے، بہتری آئے اور بڑھوتی آئے۔ یسوع کے نام سے، آمین۔